الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے۔ اس کے اوپر بھی اللہ کا ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ جو مواقع ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ جو خوشگوار انعامات ہم اور آپ کو دیے جاتے ہیں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جس قدر ہم اور آپ پر احسانات ہیں، انعامات ہیں، نعمتیں اللہ کی ہم اور آپ پر ہیں، ہم کما حقہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کما حقہ ان نعمتوں کا حق ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں کر رکھی ہیں، اگر کوئی سرفراہ آدمی قلم اور کاپی لے کر بیٹھے اور یہ سوچنا چاہے کہ لاؤ آج ہم گنیں کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، تو اس کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کی فہرست آخری تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ چھوٹی سی مثال لے لیجیے، ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ میں کچھ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں رکھا ہے جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ ہم اپنی زبان سے اپنے دل میں رچنے اور بسنے والی بات کو آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں بتا سکتے ہیں۔ ہم کچھ چیزوں کو سن سکتے ہیں، ہمارے درمیان ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی بات کو نہیں سن سکتے۔ ہم چل سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، احساس کر سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ زندگی جو ہماری چل رہی ہے، جو زندگی کے لمحات ہم گزار رہے ہیں، ان زندگی کے لمحات میں ہر لمحہ ہمارے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور جو اپنے اندر کی ہوا باہر کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ سمجھنا ہو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں تو ذرا اس سے جا کر پوچھئے جس کی سانس
باہر کی ہوا اندر تو گئی اور اندر کی ہوا باہر نہ جا سکی تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور جس کی اندر کی ہوا باہر گئی اور وہ سانس نہ لے سکا تب بھی وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ایک لمحے میں کتنی مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں اور کتنی مرتبہ اللہ کی نعمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن ہم نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ کس قدر ادا کیا؟ اللہ کی ان نعمتوں کا حق ہم نے کیسے ادا کیا؟ اگر ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں احساس کریں، سوچیں، غور و فکر کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا۔ اگر ہم یہ سوچتے بیٹھیں کہ یار ہم نے آخر میں اللہ کی تعریف کب کی تھی تو ہمیں یاد نہیں ہے، اللہ کا شکر ہم نے کب ادا کیا تھا ہمیں کچھ نہیں یاد ہے، کب ہم نے اللہ کے لیے 2 چیزیں اللہ کے شکر کے طور پر پڑھی تھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو یہ سوچئے کہ آخر ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو تمہاری جو نعمتیں ابھی ہے نا، جو اگر تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس صحت ہے، تمہارے پاس گاڑی گھوڑے ہیں، تمہارے پاس صحت مند اولاد ہے، تمہارے پاس کھیت کھلیان، کاروبار، مکان، جگہیں، دکان، یہ جو چیزیں ہیں اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں تمہاری ان نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا رہوں گا، روزانہ میں بڑھاوا ہی کرتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے جو ہے ناقدری شروع کر دی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ اگر دنیا کی زبان میں سمجھنا ہو تو سیدھے سیدھے یہ سمجھ لو کہ اگر مالک کا شکر ادا کرتے رہو گے تو تمہاری قدر ہوتی رہے گی، اور اگر نہیں شکر ادا کیا تو ایسے لات مارا جائے گا کہ کبھی اٹھ نہیں پاؤ گے۔ یہ اس کا سیدھا سیدھا مفہوم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس تمہید کے بعد آپ حضرات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروع میں ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ پوری امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب جو مسلمان ہو، تم سب جو لوگ ہو، وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت بنو، لڑ جھگڑ کر، ایک دوسرے سے دل میلی پیدا کر کے، ایک دوسرے سے اختلافات کر کے، خرافات پیدا کر کے، ایک دوسرے سے دلوں میں کینہ، حسد، بغض، غصہ، گرمی، یہ سب رکھ کر تم آپس میں اختلافات مت کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو ہم اور آپ کو روزی دے رہا ہے، جو جب چاہے ہمیں اس دنیا میں رکھ سکتا ہے، جب چاہے ہمیں اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ جو تم جھگڑ رہے ہو آپس میں، تفریقہ بازی پیدا کر رہے ہو، فرقہ پرستی پیدا کر رہے ہو، برادریوں میں، بھائی چارگیوں میں، خاندانوں میں جو ایک دوسری قوم کو تم بانٹ رہے ہو، یہ سب کرنے کے بجائے کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر اللہ کی جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو یاد کرو، ان کو یاد کرو کہ آخر ہم کیسے لوگ تھے اور اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے جہالت کا دور تھا، کسی کا اونٹ کسی کے کنویں میں جا کر ایک گھٹ پانی پی لیا، 500 سال تک جنگیں ہوئی، صرف کس وجہ سے جنگیں ہوئی؟ کسی آدمی کا اونٹ کسی کے کنویں میں جا کر ایک گھٹ پانی پی لیا، اس نے نسلیں برباد ہو گئی۔
ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا صرف اس بنیاد پر کہ کسی کا جانور کسی کے کنویں میں جا کر پانی پی لیا تھا۔ اب اس میں مالک کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، جانور ہے وہ، اور نہ کنواں بنانے والے کی غلطی، بھائی کنواں میں تو پانی رہتا ہی ہے، جانور کو کیا معلوم اس کا کون مالک ہے، وہ جا کے پانی پی لیا بیچارہ، جانور کو تو کچھ نہیں ہوا، ہزاروں انسان آپس میں لڑ جھگڑ کر مر گئے۔ تمہارا حال یہ تھا کہ چھوٹی سی بات پر سالوں سال تمہارے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھیں، چھوٹی سی بات پر تم خرافاتوں میں اتر جاتے تھے، تم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس قسم کے خرافاتی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے تم جو آپس میں تم لوگ دشمن بنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اذ کنتم اعداء، تم لوگ کیا تھے، آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو کیا بنا دیا، آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کا رشتہ دار بنا دیا، ایک دوسرے کا ہمنوا اور دوست اور چاہنے والا اور محبوب بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی صرف اس نعمت کی وجہ سے اب تم کہتے ہو کہ فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میرا چچا ہے، فلاں میرا ماموں ہے، فلاں میرا تایا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ ہم پھر اسی جہالت کے دور کی طرف بڑھ گئے، پھر اسی جہالت کی زندگی کی طرف ہم بڑھ گئے ہیں۔ آج دنیا آسمانوں میں پہنچ گئی، دنیا چاند پر اپنے مکان بنا رہی ہے، دنیا چاند پر اپنی ریسرچ اور تحقیق اور سائنس کی چیزیں کھوج رہی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر کے دوارے بیٹھ کر، دروازے کے باہر کرسیاں ڈال کر، چائے خانوں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائیاں کر کے ایک دوسرے کا ناڑا کھینچنے اور ایک دوسرے کا ناڑا باندھنے میں پڑے ہوئے۔ جو کام اللہ کی تعریف کرنے، اللہ تعالیٰ کے حمد بجا لانے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اچھے کام کرنے کے لیے صرف کرنا چاہیے تھا، اس کو ہم خرافات میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک اچھی قوم، ایک اچھے انسان اور ایک اچھی چیز کے لیے قطعاً غیر مناسب چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ فرما دیا کہ بھائی ایک ہو جاؤ، تمہاری طاقت اسی میں ہے کہ تم ایک ہو جاؤ، اگر تم ایک نہیں ہوئے تو پھر تم چپدی اور چپدی کا شوربہ، یعنی کوئی آدمی جائے اور چھوٹی سی چڑیا شکار کر کے لائے تو اتنی چڑیا میں کیا گوشت ملے گا اور کیا اس کا سالن تیار ہوگا؟ کچھ نہیں، خواہ مخواہ کا نقصان ہی ہوگا۔ تو اتحاد میں قوم کی مضبوطی ہے، اگر ہم آپس میں لڑ جھگڑ کر رہیں گے تو ہماری مضبوطی ختم ہو جائے گی، دوسرے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ حضرات کو دیتا ہوں، آپ لوگ دنیا میں ہی رہتے ہو، آسمان پہ تو رہتے نہیں ہو، دنیا میں ہی رہتے ہو، زمین پہ چلتے ہو، ہواؤں میں تو چلتے نہیں۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے اللہ کے نبی کی شان میں کچھ لوگوں نے گستاخی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتے کے اندر ان کو زمین میں دھسا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ لوگ معافی مانگیں اور پوری امت سے، پوری قوم سے، پوری دنیا کے سامنے معافی مانگیں۔ ہوا نہیں ہوا ایسا؟ حکومتوں نے معافی مانگی، سرکار نے معافی مانگی۔ کب معافی مانگی؟ جب کچھ امت کے ملکوں نے، کچھ اسلامی ممالک نے اتحاد ظاہر کیا، یہ بتایا کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اگر ہمارے نبی کے خلاف کچھ بولا گیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو سرکاروں کو، حکومتوں کو جھکنا پڑا نہیں پڑا؟ آپ لوگ تو ہر وقت موبائل کے سامنے رہتے ہیں، دیکھا نہیں کیا، سنا نہیں کیا؟ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو کر رہے ہیں، آپس میں مل جل کر رہے ہیں۔ کہانیاں، واقعات، قصے ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے اسکول کے نصاب میں، ہمارے مدارس کے نصاب میں، ہمارے ماں باپ جو ہمیں پڑھاتے آ رہے ہیں، اس میں بہت ساری کہانیاں اتحاد کے تعلق سے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کے تعلق سے ہمیں بتائی جاتی ہیں، سکھایا جاتا ہے۔ کیا ہمیں وہ کہانیاں، وہ واقعات، وہ قصے، وہ مثالیں، کیا وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے؟
چلو وہ تو دور کی بات ہے، دنیا کی باتیں ہیں. کیا اللہ کا پیغام ہمیں سمجھ میں نہیں آیا جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ایک جٹ ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے ایک بندے ہو، ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں، ایک رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری کتاب بھی ایک ہے، ہمارا مذہب بھی ایک ہے، لیکن ہمارے دل بٹے ہوئے ہیں. ہماری قوم ایک نہیں ہے، ہماری قوم 72 فرقوں میں بدلی ہے، ہزاروں فرقوں میں تبدیل ہے. کہیں برادریاں آ جاتی ہیں تو وہ اپنی برادری کو خدائیت سے تعبیر کرتا ہے کہ ہماری برادری تو خدا ہے اس دنیا کی، اور دوسرا جو ہے وہ اپنی برادری کو خدا کہتا ہے کہ ہم ہی جو ہے بہت بڑے فن خواہ ہیں. یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بنائی تھی کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، آپس میں ایک دوسرے کو جان سکو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے بغض نہ رکھے. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے یہ برادریاں، یہ چیزیں، یہ جو خاندان ہیں، یہ سب ہم نے کیوں بنایا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. کہ بھئی عبداللہ صاحب ہیں تو وہ کون سے عبداللہ صاحب؟ ارے فلاں برادری کے عبداللہ صاحب. عبد الرحمن صاحب ہیں، کون سے؟ ارے فلاں برادری کے، فلاں محلے کے، فلاں خاندان کے عبداللہ صاحب جو ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب کے سب انسان ہو، اللہ کے نزدیک برادری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگار، متقی اور پرہیزگار وہ شخص ہے. ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اور باوقار شخص وہ ہے جو اللہ کے نزدیک اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، جو اللہ اور رسول کی باتوں کو مان کر زندگی گزارنے والا ہو، اس کی اہمیت اللہ کے یہاں. ورنہ تو ہزاروں فرعون آئے اس دنیا میں اور چلے گئے، ہزاروں قارون آئے اور چلے گئے. اللہ کے یہاں ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک مسجد میں متحد نہیں ہو پاتے. ہماری مسجدیں الگ الگ ہیں، ہماری مسجد میں 50 پارٹیاں ہیں. یہ سب چیزیں ایک اچھے انسان، ایک اچھی قوم، مہذب قوم کی نشانی نہیں ہے. ایک اچھی اور مضبوط قوم کی نشانی یہ ہے کہ ہم اپنے محلے سے مضبوط ہوں، اپنے خاندان سے، پھر محلے سے، پھر علاقے سے، پھر قصبے سے، پھر ضلع سے، پھر صوبے سے، پھر ملکی اعتبار سے مضبوط ہو کر جب ہم آواز اٹھائیں گے تو ہماری آوازوں میں اتنی گونج ہوگی کہ حکومتوں کو سر جھکانا پڑے گا. جیسے ایک ہفتہ پہلے ابھی سر جھکایا لوگوں نے. کس بات پر سر جھکایا؟ صرف ایک لفظ کہہ دیا تھا جس میں اللہ کی شان، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی تھی. حکومتوں نے معافی مانگی. جو ڈنکا بجا رہے تھے کہ ہم جھکتے نہیں ہیں، ان کو جھکنا پڑا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری قوم مضبوط ہو جائے، ہماری قوم متحد ہو جائے تو اس قوم کو کوئی پیچھے کرنے والا آج تک اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے، اور نہ انشاءاللہ پیدا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم سچے پکے مومن رہے تو تم ہی سربلند رہو گے. تم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی سربلند ہونے والا پیدا نہیں ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد کو پیدا کریں، ہم اپنے اندر مضبوطی لائیں، ہم اپنے اندر یہ ظاہر کریں، اپنے اندر وزن پن لائیں. کچھ چیزوں کو ہم برداشت کریں، کچھ چیزوں کو پی جائیں، کچھ چیزوں کو جہاں پر نہ کہنا ہے وہاں پر نہ کہیں، جہاں پر کہنا ہے وہاں پر کہیں. بہت زیادہ ضرورت ہو وہاں پر اپنی باتوں کو رکھیں. اگر ضرورت ہے کہنے کی تو کہیں. خواہ مخواہ کی باتوں میں، خواہ مخواہ کے چائے خانوں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر مسجدوں کے مشورے کرنا یہ انتہائی گھٹیا قوم کی علامت ہے کہ لوگ ہوٹلوں میں بیٹھیں اور مسجدوں کے فیصلے کریں کہ کون امام رہے گا کون نہیں رہے گا. یہ انتہائی خراب اور خطرناک چیز ہے، قوم کے مستقبل کے لیے سب سے بیکار چیز ہے. اگر ہم اور آپ ہوٹلوں میں بیٹھ کر مسجدوں کے فیصلے کریں گے تو لوگ مندروں میں بیٹھ کر ہماری مسجدوں سے اذان خانے اور اذان کی آوازیں ہٹانے کی بات کریں گے. اگر ہم وہاں سے ہٹ کر مسجدوں میں اپنے اتحاد کی بات کریں گے
تو ان کے اوپر رعب پڑے گا، وہ آئندہ ہمارے بارے میں بات کرنے سے ڈریں گے، ہمارے بارے میں گفتگو کرنے سے خوف کھائیں گے۔ کمیاں تو ہمارے اندر ہیں نا، کمیاں غیروں میں بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ ہم اپنی کمیوں کو جھانکتے نہیں، لیکن جب ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈے بنائے جاتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں، ہم اپنے آپ کو ایک کریں۔ اور میرے بھائی، میں آپ حضرات سے بہت احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے، بہت زیادہ چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو اگر ہم بٹھا کے سمجھا دیں وہ سمجھ جائے گا۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے۔ ان مسجدوں میں اگر ہم آئیں گے تو اللہ کے مہمان بن کر آئیں گے، کسی کے باپ کے مہمان بن کے نہیں آئیں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس مسجد میں نہیں جاؤں گا، اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے اس گھر میں نہیں جاؤں گا۔ کس کا نقصان کرو گے؟ اللہ کا نقصان کرو گے یا اپنا نقصان کرو گے؟ مجھے بتاؤ، کس کا نقصان کرو گے؟ اپنا نقصان کرو گے۔ تو اللہ کو دھمکی دے رہے ہو کہ ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے، ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ سب انتہائی گھٹیا اور خراب اور نقصان دہ اور سب سے نکمے اور کم سوچ والے انسان کی زبان سے نکلنے والی باتیں ہیں۔ اللہ کے گھر میں آئیے، اللہ کے گھر میں آئیے، اللہ کی عبادت کریے، اللہ سے اپنی ضروریات کو پوری کریے، اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا انسان بننے کا موقع عنایت فرمائے، اور ہم ایک اچھے انسان بنیں اور دین کے لیے کام کریں، اور دین کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم کچھ کریں اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ اور قوم کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ پٹری سے اتر کر جو بھی حرکتیں ہوتی ہیں وہ نہ قوم کی حق میں ہوتی ہیں، نہ ملک کے حق میں ہوتی ہیں، نہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے حق میں ہوتی ہیں، وہ الٹے ہمارے اوپر وبال بن کر اور آخرت